اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میرا موضوع ہے ارطغرل غازی۔ آپ یہ ڈرامہ جو ترکش ڈرامہ تھا ارطغرل غازی دیکھ چکے ہوں گے۔ یہ ترکی کی حکومت نے اور ان کی فلم انڈسٹری نے بنایا تھا، جس کو عمران خان کے دور میں پی ٹی وی کے ذریعے ٹرانسلیٹ کرایا گیا، اردو ٹرانسلیٹ کرایا گیا، اور یہ ڈرامہ ہمارے سب لوگوں نے دیکھا، پسند کیا، نوجوانوں نے پسند کیا، اور اس سے کافی فائدہ ہوا۔ لوگوں کی، عوام کی توجہ انڈین ڈراموں اور فلموں سے ہٹ کر اس ڈرامے پر مرکوز ہوئی، اور ابھی ہمارے نوجوان اور ہمارے سب لوگ جو ہیں اکثریت وہ ترکش جو ہے دوسرے ڈرامے بھی اردو ٹرانسلیٹ میں دیکھ رہے ہیں۔ تو آج میرا موضوع اس لیے ارطغرل غازی ہے کہ میں تھوڑی اس ہستی پر، اس شخصیت پر روشنی ڈالوں۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کے درجات بلند فرمائے اور آپ کی قبر پر رحمت نازل ہوں۔ ان جیسی ہستیوں کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا ہے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی آیت سے راہی۔ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یہ سب وہی سمجھ سکتا ہے جس کو روحانیت کا نور ملا ہو۔ جس کو روحانیت کا نور حاصل نہ ہو اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن افسوس ہم اور ہماری نسل ان کو جانتی ہی نہیں۔ اسلام میں جتنے بہادر گزرے ہیں، جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا ہے، ان کا ایک روحانی پہلو ضرور ہوتا ہے۔ ان کی پشت پناہی کوئی نہ کوئی روحانی شخصیت ضرور کرتی ہے، جن کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ اور ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے اور آقا دو جہان کے فیض سے جن کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی وہ شیخ محی الدین ابن العربی تھے۔ یہاں میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سلطنت عثمانیہ نے اور ارطغرل غازی اور عثمان غازی نے بہت ہی جو ہے اسلام کا دفاع کیا ہے، اور سلطنت عثمانیہ کی حفاظت کی ہے، اور ترک جو ملک ہے اس کی جو سرحدوں میں اضافہ کیا ہے۔ تو جو ابن العربی تھے وہ بھی بڑی ایک ہستی ہے، انہوں نے کافی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ وہ اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ ارطغرل غازی کا قبیلہ کائی تھا، جو اوس قبائل میں سے تھا۔ کائی قبیلے کی قیادت ارطغرل غازی کے والد سلیمان شاہ کر رہے تھے، جو بہادر جنگجو تھے، جان نے پیشن گوئی کی ہوئی تھی۔ ارطغرل غازی نے ایوبیوں اور سلجوکیوں کی دوستی کرائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار ہوئی۔ منگول جو قوم ہے یہ اس وقت بھی اور آج بھی ان کو کنٹرول کیا گیا، لیکن اس وقت بھی بہت ظالم و جابر تھے اور بہت عملہ آور ہوتے تھے سلطنت عثمانیہ پر۔ تو ارطغرل غازی نے نویان کو شکست دی، جو منگول فوج کا کمانڈر تھا۔ نویان منگول بادشاہ اوگتائی خان کا کمانڈر تھا۔ اوگتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اوگتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا جس نے بغداد روندا تھا، اور جس کی ظلم و ستم، تشدد کی داستانیں آج تک لوگ پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ارطغرل غازی ایک تاریخی کردار ہے۔ ارطغرل غازی کا قبیلہ 420 گھرانوں پر مشتمل تھا۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسطی ایشیا سے یہاں آیا تھا۔
ان کے جد امجد اوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک کائی قبیلہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 بھائی تھے اور والدہ کا نام ہائمہ تھا۔ آپ ایک بہادر، عقل مند اور جنگجو خاتون تھی۔ ارطغرل غازی کی بیوی کا نام علیمہ تھا، وہ بھی ایک بہادر عورت اور شہزادی تھی، جو سلجوق شہزادہ نعمان کی بیٹی تھی۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، گندھوز، ساؤجی اور عثمان۔ سلطنت عثمانیہ اور ارطغرل غازی کو بہت سے غداروں کا سامنا کرنا پڑا، قبیلے میں بھی اور باہر بھی بہت سے غدار تھے۔ سعد الدین کو بیک ان میں سے ایک غدار تھا، اور اس طرح کافی غدار تھے۔ ارطغرل غازی نے ان تمام غداروں کو شکست دی۔ ارطغرل غازی کی مدد سفید داڑھی والے گروپ اور ابن العربی نے کی۔ ابن العربی نے ایک بابرکت صندوق ارطغرل غازی کو دیا، جس میں ایک قمیض تھی جو ارطغرل غازی پہن کر صف آرا ہوتے تھے، اور اس کی برکت سے کامیابی حاصل ہوتی تھی، اور یہ قمیض حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب تھی۔ جو صندوق ابن العربی کے پاس تھا وہ امانت تھی، اور اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ آج بھی یہودی اس کی تلاش میں ہیں۔ ابن العربی بہت بڑے مفکر تھے اور صوفی ازم سے منسلک تھے۔ سلطنت عثمانیہ مضبوط اور زیادہ عرصہ قائم رہنے والی سلطنت تھی۔ یہ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ نے ظالم و جابر منگولوں کو شکست دی، جو خلیج فارس تک آ چکے تھے، رومیوں کو شکست دی۔ سلطنت خوارزم جو عراق شام تک قائم تھی، کائی قبیلے نے شکست دی، اور سلطنت عثمانیہ کا علم بلند رکھا۔ ارطغرل غازی نے آخری جنگ منگولوں سے کی، جو برقہ خان کے ساتھ مل کر کی گئی۔ اس جنگ میں منگولوں کو شکست ہوئی، اور اس جنگ کے دوران علاقو خان بیمار ہوا اور فوت ہو گیا، اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ ارطغرل غازی بنا اور غازی بن کر واپس آیا۔ ارطغرل غازی 1280 عیسوی میں وفات پا گئے، اور سوگوت شہر میں فوت ہوئے، اور ان کی عمر اس وقت 90 سال تھی، اور مقبرہ بھی آج تک قائم ہے اور سوگوت شہر میں بنایا گیا ہے۔ ارطغرل غازی کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کے درجات بلند فرمائے۔ میں اس ویڈیو کے آخر میں ایک ویڈیو جو ہے، کلپ جو ہے، وہ اپلوڈ کروں گا، تو وہ مدینہ شریف کا ہوگا۔ مدینہ شریف جو نئی مدینہ روڈ نکلتی ہے، اس پر کبری بھی ہے، اور اس کے نیچے سعودی حکومت نے ایک جو ہے گھڑیاں لگائی ہیں، گھڑیال لگائے ہیں، اور جس وقت آپ ٹائم دیکھیں گے، پوری دنیا کے زیادہ تر ممالک کا ان گھڑیوں پر ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ٹائم ہے، وہ سب آپ اندازہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ میں نے اس لیے لگایا ہے کہ جو بہت عرصہ پہلے جو مسجد نبوی کا کنٹرول تھا، وہ ترک حکومت کا تھا، وہ بھی بہت اچھے طریقے سے نظام چلا رہے تھے، اور آج اس کے معاہدے کے بعد یہ تمام مسجد نبوی کا انتظام جو ہے یہ سعودی حکومت کو دے دیا گیا، اور آج شکر الحمدللہ آج تک جو ہے یہ نظام بہت اچھے سے طریقے سے چلایا جا رہا ہے، اور جو ہے مسجد نبوی اور ترک حکومت کا بھی یہ اس میں کافی عمل دخل ہے، اور انہوں نے یہ بہت ہی سلطنت عثمانیہ ارطغرل غازی کے بارے میں اور عثمان کے بارے میں، ان کے بیٹے کے بارے میں جو ڈرامہ بنایا ہے، تو لوگ اس سے بہت زیادہ مستفید ہوئے ہیں۔ تو میں نے یہ اس لیے جو مدینہ شریف کی یہ جگہ ہے، یہ بھی
جو ہے شامل کی ہے، تو آپ اس سے کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ تو اسی پر میں اجازت چاہتا ہوں، پلیز یہ ویڈیو لائک اور شیئر کریں، اور یوٹیوب پر میرا چینل ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ ٹورزم سبسکرائب کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی معلومات مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات، مصیبتوں اور بیماریوں سے بچائے، اور اللہ پاک مجھے بھی بچائے اور حفاظت میں رکھے، اور آپ کو بھی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔